صاحب کے لیے عید کارڈ خرید رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے امی سے آنکھ بچا کر کھسک جانا چاہا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے اور وہ اپنی پتلون کی جیب میں اکنی کو مسلتا رہ گیا۔ اچانک امی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، او سودی تم کہاں؟ اس نے فوراً اپنی جیب سے ہاتھ نکال لیا اور ایک عید کارڈ اٹھا کر بولا، یہیں امی، میں تو یہی ہوں۔ کب سے؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ تقسیم کے بعد سے امی، میں بھی یہاں ہوں اور ماں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن مجھے تمہارا پتہ کیوں نہ چلا؟ میں نے تمہیں کہیں بھی نہ دیکھا۔ اس کے جواب میں وہ ذرا مسکرایا اور پھر عید کارڈ کا کنارہ اپنے کھلے ہوئے اونٹ پر مارنے لگا۔ دکان کے لڑکے نے بڑے ادب سے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے میز پر پھیلے ہوئے دوسرے کارڈوں میں ڈال کر اندر چلا گیا۔ امی نے اپنا پرس کھولتے ہوئے پوچھا، اب تو اپنی ماں سے نہیں جھگڑتا؟ مسعود شرمندہ ہو گیا۔ اس نے عید کارڈوں پر نگاہیں جما کر کہا، نہیں تو میں پہلے بھی اس سے کب جھگڑتا تھا؟ امی نے کہا، یوں تو مت کہہ، پہلے تو بات بات پر اس کی جان کھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد برپا کر دیتا تھا۔ اس نے صفائی کے طور پر امی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر جواب دیا، جب تو میں چھوٹا سا تھا امی، اب تو وہ بات نہیں رہی نا۔ لیکن اس جواب سے امی کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، تیرا دوست تو یوکے چلا گیا انجینئرنگ کی تعلیم پانے۔ یہ عید کارڈ اسی کے لیے خرید رہی تھی۔ کہاں؟ انگلینڈ چلا گیا؟ اس نے حیران ہو کر کہا، جبھی تو وہ مجھ سے ملا نہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا اسے کیا ہوا، یہاں ہوتا اور مجھ سے نہ ملتا، کیسی حیرانی کی بات ہے۔ امی نے آہستہ سے دہرایا، ہاں انگلینڈ چلا گیا، ابھی 2 سال اور وہیں رہے گا۔ یہ عید کارڈ اسی کے لیے خریدا ہے۔ اور اس نے کارڈ آگے بڑھا دیا۔ اس پر غریب الوطنی، دوری اور ہجر کے 2-3 اشعار لکھے تھے۔ مسعود نے اسے ہاتھ میں لیے بغیر کہا، لیکن یہ عید تک اسے کیسے مل سکے گا؟ عید تو بہت قریب ہے۔ امی نے وثوق سے کہا، ملے گا کیسے نہیں، میں بائی ایئر میل جو بھیج رہی ہوں۔ لیکن بائی ایئر میل بھی یہ وقت پر نہ پہنچ سکے گا، مسعود نے جواب دیا۔ امی نے کہا، تو کیا ہے، اسے مل تو جائے گا، 1 دن لیٹ صحیح۔ اور مسعود کے کچھ کہنے سے پیشتر امی نے کہا، کبھی ہمارے گھر آنا، تمہاری دیدی نے MA کا امتحان دے دیا ہے، ضرور آنا، عید پر چلے آنا، ہم اکٹھے عید منائیں گے۔ تو امی مسعود کو اپنا پتہ لکھا کر چلنے لگی۔ اس نے اپنا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا، آنے سے پہلے مجھے فون ضرور کر لینا، میں اکثر دورے پر رہتی ہوں، لیکن عید کے روز میں ضرور گھر پر ہوں گی۔ مسعود نے پتے کے ساتھ ایک کونے پر فون نمبر بھی لکھ لیا۔ امی نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے دکان سے نیچے اتر گئی۔ مسعود نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اکنی کو چٹکی میں پکڑ لیا اور بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ کا انتخاب کرنے لگا۔ مسعود کی ماں نے اپنے خاوند کی موت کے 1 سال بعد ہی اپنے کسی دور کے رشتہ دار سے شادی کر لی تھی۔ اول تو اس کی دوسری شادی کا مقصد مسعود کی تعلیم و تربیت تھی، لیکن اپنے دوسرے خاوند کی جابرانہ طبیعت کے سامنے اسے مسعود کو تقریباً بھلا دینا پڑا۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں جب مسعود کو اپنے چچا سے فیس مانگنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کئی دن یوں ہی ٹال مٹول میں گزار دیتا۔ پیسوں کے معاملے میں اس کی ماں بالکل معذور تھی۔ گھر کے معمولی خرچات تک کے لیے اسے اپنے خاوند کا منہ تکتے رہنا پڑا اور وہ اپنی کم مائیگی اور تہی دستی کا غصہ مسعود پر اتارا کرتی۔ ہر صبح اسے چولہے کے پاس بیٹھ کر چائے کی پیالی اور رات کی ایک باسی روٹی کے ساتھ یہ فقرہ ضرور سننا پڑا، لے مر لے، تیری خاطر مجھے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ یہ جملہ کو مسعود کو بہت ہی ناگوار گزرتا، لیکن ہر روز ناشتے کے لیے یہ بل کچھ ایسا بڑا بھی نہ تھا اور فیس ادا کرنے کے دن تو اس بل میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا۔ اس کا چچا حقہ پیتے ہوئے کہتا، پڑھتا بڑھتا تو ہے نہیں، یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ میں نے تیری ماں سے کئی مرتبہ کہا ہے تجھے ڈاکٹر بیگ کے یہاں بٹھا دیں تاکہ کچھ کمپاؤنڈری کا کام ہی سیکھ لے، آگے چل کر تیرے کام آئے گا، لیکن پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں ہے۔ مسعود دونوں بائیں سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ سے جواب دیتا، کام تو اچھا ہے جی، لیکن پہلے میں 10ویں پاس کر لوں پھر۔ اور چچا صاحب طنز سے مسکرا کر ایک بات ٹیڑھی کر کے بیچ میں بول اٹھتے، بس بس جیسی کوکو ویسے بچے، یہی بات تیری ماں کہا کرتی ہے، اسے جب معلوم ہو اگر خود کما کر تیری روز روز کی فیسوں کی چٹی بھرے۔ کتنی فیس ہے تیری؟ مسعود ذرا سہم کر جواب دیتا، 4 پہ 13 آنے جی۔ اچھا، اس مرتبہ 13 آنے کا اضافہ ہو گیا؟
کھیلوں کا چندہ ہے جی، ماسٹر جی نے کہا تھا کہ تو کہہ دے اپنے ماسٹر سے میں کھیل نہیں کھیلتا، اور تجھے شرم نہیں آتی کھیلیں کھیلتے ہوئے؟ اونٹ کی دم چومنے جتنا ہو گیا اور کھیلیں کھیلتا ہے؟ مسعود آہستہ سے کھنکار کر جواب دیتا، میں تو کچھ نہیں کھیلتا جی، پر ماسٹر جی کہتے ہیں کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دینا پڑے گا، یہ اچھا رواج ہے۔ اس کا چچا سر ہلا کر کہتا، کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دو۔ اسکول ہے کہ کمیشنر کا دفتر؟ چندہ نہ ہوا وار فنڈ ہوا۔ چونکہ عام طور پر ایسی بات کا جواب مسعود کے پاس نہ ہوتا اس لیے وہ خاموش ہی رہتا۔ اس کے بعد چچا پاس ہی کھونٹی پر لٹکتی ہوئی اچکن سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر کہتا، لے پکڑ، اپنی ماں کو بتا دینا اور اسکول سے لوٹتے ہوئے باقی کے 3 آنے مجھے دفتر دے جانا۔ خوف، نفرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے مسعود کی آنکھیں پھٹتی، بند ہوتی اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی، اور وہ نوٹ اپنی مٹھی میں دبا کر ماں کو بتانے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑتا، اور اس کا چچا اپنے کمرے میں حقہ بجاتے ہوئے ہانک لگاتا، فیس دے دیا جی تمہارے شہزادے کو، ڈپٹی صاحب کو۔ یہ سنتے ہی مسعود ایک دم رک جاتا اور جی میں اپنی ماں کو ایک گندی سی گالی دے کر وہ الٹے پاؤں اپنے کوٹری میں جا کر بستہ باندھنے لگتا۔ چچا جیسے بےہودہ آدمی سے شادی کر کے اس کی ماں اس کی نگاہ میں بالکل گر چکی تھی، اور وہ چچا کی طعنہ آمیز باتوں کا بدلہ ہمیشہ اپنی ماں کو گالی دے کر چکایا کرتا۔ تفریح کی گھنٹی میں درختوں کے سائے تلے اپنے کھیلتے ہوئے ہم جولیوں کی دعوت سے انکار کر کے اس سے سیدھا گھر بھاگنا پڑتا۔ خاصہ دن تیار ہوتا جسے اٹھا کر وہ جلدی اپنے چچا کے دفتر پہنچتا اور اسے ان کی کرسی کے پاس رکھ کر بغیر کچھ کہے اسکول بھاگ آتا۔ عرصہ سے اس کی تفریحی گھنٹیاں یوں ہی ضائع ہو رہی تھیں۔ صرف اتوار کے دن اسے اپنے چچا کے دفتر نہ جانا پڑتا، لیکن اتوار کو کوئی تفریح کی گھنٹی نہیں ہوتی۔ 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان سے پہلے اس کے یہاں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا جس کا نام اس کی ماں کے اصرار کے باوجود مقصود کی بجائے نصر اللہ رکھا گیا۔ اس بھائی کی پیدائش نے مسعود سے اس کی ماں کو قطعی طور پر چھین لیا اور اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والے نوکر سی ہو کر رہ گئی، جو اپنا اصلی کام ختم کرنے کے بعد پڑوس کے دروازے کی اونچی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچہ کھلایا کرتا ہے۔ نصر اللہ کی آمد کے دن سے مسعود کا چچا دن میں 12 ڈاکٹر بے کا وظیفہ کرنے لگا، اور مسعود کی ماں سے تقاضا کرتا رہا کہ چونکہ اب نصر اللہ ہو گیا ہے اس کے اخراجات بھی ہوں گے، اس لیے مسعود کو اسکول سے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے یہاں بٹھا دینا چاہیے، لیکن اس کی ماں نہ مانی اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسعود کے اسکول میں موسم کے طلسماتی کارڈ بیچنے ایک آدمی آیا، اور اس کی وجہ سے مسعود کی ملاقات امی سے ہوئی۔ گلریز اپنی بیوہ امی کا ایک ہی لڑکا تھا اور مسعود کا ہم جماعت تھا۔ جماعت بھر میں مسعود کی دوستی صرف گلریز سے تھی۔ دونوں کو ننھی ٹوکریاں بنانے کا خب تھا۔ پڑھائی کے دوران میں اگر کبھی انہیں فرصت کے چند لمحات میسر آ جاتے تو وہ سائنس روم کے دروازوں سے چمٹی ہوئی عشق پیچاں کی بیلوں سے از سوکھی لمبی رگیں توڑتے اور کھیل کے میدان میں ہری گیس پر ٹوکریاں بنانے لگتے جس میں گلاب کا ایک پھول یا چنبیلی کی چند کلیاں مشکل سے سما سکتی۔ مسعود دستی والی ٹوکری بھی بنا لیتا تھا، لیکن گلریز سے 1000 کوششوں کے باوجود بھی ایسی ٹوکری نہ بن سکتی تھی، اور وہ مسعود کی بنائی ہوئی ٹوکری لے لیا کرتا۔ ہاں تو جس دن ان کے اسکول میں موسم کے طلسماتی کارڈ بیچنے والا آدمی آیا، مسعود کی ملاقات امی سے ہوئی۔ سفید کارڈوں کے بیچوں بیچ گلابی رنگ کا ایک بڑا سا سرخ دائرہ تھا جس پر ایک خاص مسالہ لگا ہوا تھا۔ کارڈ بیچنے والے نے بتایا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا رہے گا اس دائرے کے رنگ بھی بدلتے رہیں گے۔ جو گرمی بڑھتی جائے گی گلابی دائرہ سرخ ہوتا جائے گا، اور جب سردی کا زور ہوگا تو یہ گلابی چکر بسنتی رنگ کا ہو جائے گا، اور جس دن مطلع ابر آلود ہوگا اور بارش برسنے کا امکان ہوگا تو یہ چکر خود بخود دھانی رنگ کا ہو جائے گا۔ کارڈ کی قیمت 2 آنے تھی۔ کلاس میں تقریباً سب نے وہ کارڈ خریدے، اور جن کے پاس 2 آنے نہ تھے انہوں نے بات اگلے دن پر اٹھا دی۔ گھر سے خاصا دان اٹھاتے ہوئے مسعود نے ہولے سے کہا، اماں مجھے 2 آنے تو دو میں، مگر اس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، میرے پاس کہاں ہیں 2 آنے؟ کبھی مجھے پیسے چھوتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟ کون لا کے میری جولیاں برتا ہے جو تجھے دونی دوں؟ مسعود نے مایوس ہو کر خاصا دان اٹھا لیا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے خاصا دان کرسی کے پاس رکھ دیا اور خلاف معمول وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس
उसके चचा ने फाइलों में कागज परोते हुए ऐनक के ऊपर से देखा और तुरशिर होकर पूछा, क्यों खड़ा क्यों है? कुछ नहीं जी, मसूद का गला खुश्क हो गया। कुछ तो है? नहीं जी कुछ नहीं, उसने डरते डरते जवाब दिया। तो फिर फौजें क्यों खड़ी हैं? जी एक दवन्नी चाहिए। अम्मा मैं स्कूल में जी। माँ बिल्लू माँ, उसके चचा ने घुरा कर कहा, तुझे दवन्नी दूं, तुझे नावा दूं, मेरे बोरे जो ढोता रहा है, मेरे साथ जो खेलता रहा है। मसूद शर्म से पानी पानी हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं। अम्मा ने जी स्कूल में हूँ। उसके चचा ने गर्ज कर कहा, तुझे पैसे दूं, तुझे दवन्नियाँ दूं? क्यों? मुझे बीन सुनाता रहे, मुझे नब्ज दिखाता रहे, तुझे पैसे दूं हूँ, तुझे दवन्नी दूं तुझे? मसूद ने एक निगाह खासागन को गौर से देखा, जो वाकई उनकी बातें नहीं सुन रहा था, और फिर अपने चचा को इसी तरह हूँ करते छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। खपरील के बरामदे में बेंच पर बैठा एक बूढ़ा चपरासी आप ही आप कहे जा रहा था, हूँ तुझे पैसे दूं, तुझे नावा दूं, मेरे बोरे जो ढोता रहे, हूँ तुझे पैसे दूं। और रास्ता पर मसूद को ऐसी आवाजें आती रहीं। उसे यूं महसूस हो रहा था गोया उसके टखनों के दरमियान छोटा सा ग्रामोफोन लगा हुआ है और जिसका रिकॉर्ड उसकी रफ्तार के मुताबिक घूमता हो। मसूद ने सड़क के किनारे तेजी से भागना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड ऊंचे ऊंचे बजने लगा। तुझे पैसे दूं, तुझे पैसे दूं, मेरे बोरे जो। मसूद ने घबरा कर राह चलते लोगों को गौर से देखा, वो भी तो ये रिकॉर्ड नहीं सुन रहे, और फिर अपनी रफ्तार बिल्कुल सुस्त कर दी। ग्रामोफोन की चाबी खत्म हो गई और रिकॉर्ड सिसकने लगा, तुझे पैसे दूं, तुझे नावा दूं, मेरे बोरे जो। और स्कूल तक ये बाजा यूं ही बजता रहा। स्कूल बंद होने पर गुलरेज ने खुद ही उसे अपने घर आने की दावत दी कि तिलिस्माती कार्ड अपने कमरे में लटका कर वो सारे दरवाजे बंद करके देखेंगे कि गर्मी से दायरा सुर्ख होता है कि नहीं। ये तजस्सुस मसूद को कशां कशां उसके घर ले गया। गोल गोल गुलाम गर्दश वाले बरामदे के एक कोने में सफेद रंग की साड़ी बांधे उदेड़ उम्र की एक दुबली सी औरत जाली के दरवाजे को धागे से टांके लगा रही थी। उसका सर नंगा था और कंधों पर स्लेटी रंग की बनी हुई एक ऊनी शाल पड़ी थी। मसूद ने एक नजर उसके नन्हे से वजूद को देखा, जिससे सारा बरामदा बड़ा बड़ा मालूम होता था, और सीढ़ियों पर ठिठक गया। उसे इस तरह दम बखुद देखकर गुलरेज ने बेतकल्फी से बस्ता चारपाई पर फेंक कर कहा, आओ आओ, और फिर सीमेंट के फर्श पर तेजी से अपने बूट घसीटता वो उस औरत के पास जा खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, अम्मी अम्मी, मैंने एक चीज खरीदी, एक नई चीज, जादू का कार्ड, देखो अम्मी। उसकी अम्मी ने गर्दन मोड़कर और कार्ड हाथ में लेकर कहा, अच्छा है, बड़ा अच्छा। और फिर उसकी निगाहें बरामदे में रेंगते हुए उस लड़के पर पड़ी जिसने टखनों से ऊंची मैली शलवार पहन रखी थी और जिसकी खाकी कैनवस के जूतों से उसकी उंगलियां बाहर झांक रही थीं। गुलरेज ने शर्माते हुए कहा, ये मेरा दोस्त मसूद है अम्मी, ये मेरे साथ पढ़ता है, ये मेरे साथ इस कार्ड को रंग बदलते हुए देखने आया। अम्मी उठकर खड़ी हो गई। उसने गौर से मसूद को देखा। खुश आमदीद की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई और बड़े प्यार से बोली, तुमने कार्ड नहीं खरीदा मसूद। और मसूद को यूं महसूस हुआ जैसे वो उसकी बरसों की वाकफ हो, मसूद उसके सीन में खेल कर इतना बड़ा हुआ हो और मसूद को लंबी लंबी कहानियां सुनाकर हर रात कहा करती रही हो, अब तुम सो जाओ। गुलरेज ने अपने कार्ड के दायरे पर फख्र से उंगली फेरते हुए कहा, इसने नहीं खरीदा अम्मी, इसके पास दवन्नी नहीं थी, इसके पास कभी भी पैसे नहीं हुए। अम्मी ने कहा, तू अच्छा दोस्त है, उसने नहीं खरीदा तो तूने 2 कार्ड क्यों ना खरीद लिए, तेरे पास तो पैसे थे। गुलरेज ने घबरा कर जवाब दिया, बाकी पैसों की तो मैंने बर्फी खा ली थी और एक आने की पेंसिल खरीदी थी। उसने कहा, तो तुझे अपने दोस्त से बर्फी प्यारी है? नहीं जी अम्मी। गुलरेज शर्मिंदा हो गया और अपने दोस्त का हाथ पकड़कर साथ के कमरे में ले गया। इस कमरे में सुर्ख रंग के सोफे पर एक लड़की स्वेटर बुन रही थी। उसके पहलू में चीनी की एक छोटी सी रुकाबी में खिल्लें पड़ी थी। गुलरेज ने अंदर दाखिल होकर कहा, देखो दीदी देखो, मेरे पास जादू का कार्ड है। और दीदी ने सिलाइयों से निगाहें उठाए बगैर कहा, अच्छा है। मसूद दीदी का रवैया देखकर बाअदब हो गया और गुलरेज खफीफ होकर जाली का दरवाजा जोर से छोड़कर बाहर निकल गया। दीदी ने माथा सुकेड़ कर कहा, आहिस्ता, और फिर सवालिया निगाहों से मसूद को देखकर अपने काम में मशगूल हो गई। मसूद ने घबरा कर इधर उधर देखा, होले से आगे बढ़ा, धीरे से जाली का दरवाजा खोला, उसे बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता बंद करते हुए गुलरेज के पीछे चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर गुलरेज ने कार्ड मेज
میز پر ڈال کر کہا دروازہ بند کرو یار، کمرہ گرم ہو جائے گا تو کارڈ رنگ بدلے گا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دیر تک کارڈ پر نگاہیں جمائے بیٹھے رہے مگر اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ مسعود نے کہا گلریز میاں گرمی کم ہے اس لیے رنگ تبدیل نہیں ہوتا، باورچی خانے میں چولہے کے پاس کارڈ رکھیں گے تو یہ ضرور سرخ ہو جائے گا۔ جب باورچی خانے میں پہنچے تو امی گوبھی کاٹ رہی تھی۔ گلریز نے ایک چوکی چولہے کے پاس کھینچ کر اس پر کارڈ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ امی سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ جب اسے پھگوں اور بسکٹوں والی چائے پلا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئے تو باورچی خانے سے چرائی ہوئی چونی مسعود کی جیب میں انگارے کی طرح دہکنے لگی اور وہ جلدی سے سلام کر کے ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے امی نے اس سے اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ سارا دن ان کے گھر ہی رہنے لگا۔ تقسیم کے بعد جہاں سب لوگ تتر بتر ہو گئے وہاں امی اور مسعود بھی بچھڑ گئے اور پورے 3 سال بعد آج ان کی ملاقات عید کارڈوں کی دکان پر ہوئی تھی۔ مسعود نے اپنی کوٹری تو نہیں چھوڑی تھی لیکن وہ دفتر کے بعد تقریباً سارا وقت امی کے یہاں گزارنے لگا۔ دیدی نے واقعی ایم اے کا امتحان دے دیا تھا اور پہلے سے زیادہ متکبر ہو گئی تھی۔ بریکٹ پر ایک بڑے سے پھول دان میں وہ سرکنڈوں کے پھول لگائے موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتی۔ اس کی آواز جو پہلے نرگس اور ڈنٹل کی طرح ملائم تھی خشک اور کھردری ہو گئی تھی۔ یوں تو وہ دن بھر میں مشکل سے ہی چند جملے بولتی لیکن جب بات کرتی تو یوں لگتا گویا خشک اسفنج کے ٹکڑے اگل رہی ہو۔ امی جب بھی اس سے بات کرتی بڑے ادب اور رکھ رکھاؤ سے کام لے کر۔ واقعی دیدی نے ایم اے کا امتحان دے دیا تھا۔ امی نے کئی مرتبہ مسعود سے اس کی ماں اور چچا کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ یہیں کہیں رہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ دفتر سے فارغ ہو کر مسعود سیدھا امی کے یہاں پہنچتا اور رات کو دیر تک ادھر ادھر کی بے معنی گپیں ہانکتا رہتا۔ دیدی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی، وہ 2-3 مرتبہ تیز تیز نگاہوں سے امی اور مسعود کو گھورتی اور پھر ٹھپ سے کتاب بند کر کے اندر کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیدی مسعود کی پہنچ سے باہر ہو جاتی تو وہ زور زور سے کہہ کے لگا کر اس کی پڑھائی میں مخل ہونے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر دیدی کو تنگ کر رہا ہے لیکن اس نے کبھی بھی مسعود کو منع نہیں کیا۔ اگر ابھی تک آپ نے افسانہ گو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ نامور افسانہ نگاروں کے شور آفاق افسانوں سے محظوظ ہو پائیں اور بر وقت نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ایک رات جب اسے باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تو امی نے کہا اب یہیں سو رہو، اس وقت تم اتنی دور کہاں جاؤ گے؟ تو مسعود وہیں سو رہا اور اس رات کے بعد وہ مستقل طور پر اس کے یہاں رہنے لگا۔ چچا کی بخیل فطرت اور ماں کی لاپرواہی اس کی آزادانہ زندگی پر ایک عجیب طرح سے اثر انداز ہوئی۔ وہ پہلے جس قدر گمسم رہتا تھا اب اسی قدر انسوڑ ہو گیا تھا اور اپنے بچپن کی غریبی کا مداوع کرنے کے لیے اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتے ہی وہ تنگ و تاریک کوچوں میں سے گزرتا ہوا اس اندھی گلی میں پہنچ جاتا جس کے آخر میں پرانے چھپر اور پھونس کے ڈھیر پڑے ہوتے۔ پھونس کو ایک طرف ہٹا کر مسعود اندھیرے بھٹ میں داخل ہو جاتا جس کے پیچھے کچی اینٹوں کی ایک غلیظ سی کوٹری کڑوے تیل کا دیا اپنی آغوش میں لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چیتو بمبیری اور ڈلن نشہ پانی کیے فرش پر لیٹے ہوتے اور ریبا چھوٹے سے دروازے کے ٹوٹے ہوئے پٹ سے پشت لگائے ہوئے کہتی آ گیا راجا نل آ گیا اور پریل شروع ہو جاتی۔ مسعود کا ذہن اور مقدر مل جل کر ایسے ایسے مارتے کہ ہارنے کی نوبت کم آتی اور جب تک مسعود کی جیبیں خالی نہ ہو جاتی اسے کل نہ پڑتی۔ وہ تاش پھینٹے جاتا، نقدی کی ڈیریاں لگایا جاتا اور پریل کھیلے جاتا حتیٰ کہ اس کے مخالفوں کے پاس ایک چھدام بھی نہ رہتا یا اس کی جیبوں کا استر مردہ گائے کی زبان کی طرح باہر لٹکنے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ مسعود نوکر ہو کر بڑا ہی زندہ دل اور چست ہو گیا ہے لیکن اس بات کا اسے علم نہ تھا کہ پریل کھیلتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی کینچی کی طرح چلنے لگتی ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو امی اس کا بستر بچھا کر آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے ہوئے سوچا کرتی کہ گلریز بھی یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوگا اور اس کی لینڈ لیڈی اس کا انتظار اسی طرح کیا کرتی ہوگی۔ پھر مسعود اور گلریز آپس میں گڈمڈ ہو جاتے، امی اور لینڈ لیڈی ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی اور شفقت لاؤبالی
کا انتظار کرنے لگتی۔ دیدی اپنے بستر پر ایک دو مصنوعی کروٹیں بدل کر آتش بار نگاہوں سے امی کو گھورتی اور پھر منہ دوسری طرف کر کے دم سادھ لیتی۔ مسعود جب پھاٹک کے قریب پہنچتا تو پنجوں کے بل چلنے لگتا، شور مچانے والے پٹ کو آہستہ سے دھکیلتا اور پھر اندر داخل ہو کر اسے اسی طرح بند کرنے لگتا کہ امی پکار کر پوچھتی کہاں سے آئے ہو؟ کہیں سے نہیں امی، وہ سہم جاتا۔ نہر پر دوستوں کے ساتھ گپیں مار رہا تھا۔ یہ تمہارے کون سے ایسے دوست ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ میرے دفتر کے ساتھی ہیں امی، دفتر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور وہ آرام سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتا اور اپنے بوٹ کھولنے لگتا۔ امی خاموشی سے اٹھ کر اندر آ جاتی اور کٹ کیٹ کا پیکٹ اس کے بستر پر پھینک کر بے پرواہی سے کہتی میں آج بازار گئی تھی اور تیرے لیے یہ لائی تھی، آدھی اپنی دیدی کے لیے رکھ لینا۔ اور جب وہ بستر پر لیٹنے لگتا تو امی کہتی یہ تو اپنے بالوں پر اتنا تیل کیوں تھوپ لیتا ہے، لے کے سارے تکیے تیلی کی صدری بنا دیے ہیں۔ اور مسعود کوئی جواب دیے بغیر سفید چادر اوڑھ کر مردے کی طرح سیدھا شتیر لیٹ جاتا تو امی جل کر کہتی تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے یوں نہ لیٹا کر، یا تو کروٹ بدل یا ٹانگوں میں خم ڈال، اس طرح لیٹنے سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ مسعود کروٹ بدل کر سو جاتا اور لینڈ لیڈی اطمینان کی سانس لے کر لباس تبدیل کرنے چلی جاتی۔ امی گلریز کا ہر خط مسعود کو ضرور دکھاتی اور پھر اتنی مرتبہ اس سے پڑھوا کر سنتی کہ مسعود کو الجھن ہونے لگتی اور وہ خط پھینک کر باہر چلا جاتا۔ گلریز کے ہر خط میں یا تو روپوں کا مطالبہ ہوتا یا گرم کپڑوں اور دیگر معمولی چیزوں کا، جن کا بندوبست امی بڑے اہتمام سے کیا کرتی۔ پارسل سیے جاتے، ان پر لاکھ کی موریں لگتی اور پھر مسعود کو انہیں ڈاک خانے لے جانا پڑتا۔ تنخواہ ملنے میں ابھی کئی دن پڑے تھے، بھمبیری مسعود کو سڑک پر مل گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کی چوکڑی میں ایک بڑا مالدار کباڑیا رکنا داخل ہو گیا ہے جو صرف ہزاروں کی بازی لگاتا ہے۔ مسعود کے استفسار پر بھمبیری نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنے ایک گماشتے لالو کانے کے ساتھ کپھا میں آتا ہے اور نشہ پانی کر کے چلا جاتا ہے۔ مسعود نے ڈاک خانے کے پچھواڑے جا کر گرم سوٹ کا پارسل کھولا اور ماسٹر غلام حسین کی دکان پر جا کر 150 روپے میں بیچ دیا۔ اس رات وہ گھر نہیں گیا، اس کا بستر تمام رات ٹھنڈا رہا اور اس کی پائنتی پر پڑی سفید چادر امی کی طرح ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ صبح جب وہ گھر پہنچا تو نہ اس کے پاس روپے تھے اور نہ پارسل کی رسید۔ امی نے رات بھر غائب رہنے کے واقعے کی طرف اشارہ کیے بغیر اس سے پوچھا پارسل کروا دیا تھا؟ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اور رسید؟ دیدی نے پوچھا۔ مسعود نے گور کر دیدی کو دیکھا اور کہا رات میں جس دوست کے یہاں سویا تھا رسید وہیں رہ گئی۔ امی نے چائے کی پیالی بناتے ہوئے پوچھا 6 روپے میں کام بن گیا تھا؟ نہیں، مسعود نے آہستہ سے کہا 7.5 روپے کے ٹکٹ لگے، میں نے 1.5 روپیہ ادھار لے لیا تھا۔ اور 1.5 کا لفظ آتے ہی چائے اس کے حلق میں پھنس گئی۔ مسعود کو معلوم تھا امی کی تنخواہ 300-400 کے لگ بھگ ہے۔ اس نے جی میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ ایک پارسل کے نہ پہنچنے سے وہ مر نہیں جائے گی۔ ایک دن جب دیدی کے ڈریسنگ ٹیبل سے 25 روپے گم ہو گئے تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے امی سے کہہ دیا کہ یہ کارستانی مسعود کی ہے۔ امی خفا ہو کر رونے لگی، آج تو مسعود پر الزام دھرتی ہے، کل مجھے چور بتائے گی، وہ بلا تیرے پیسوں کا بھوکا ہے۔ دیدی نہ مانی اور ماں بیٹی میں خوب تکرار ہوئی۔ شام کو نہ امی نے کھانا کھایا اور نہ دیدی نے، لیکن اس رات مسعود کا پانسا باری رہا اور اس نے اپنے ساتھ منبیری اور چیتو کو بھی نان کباب کھلائے۔ گلریز کا خط آ گیا تھا کہ اسے پارسل نہیں ملا۔ ڈاک خانے میں پوچھ گچھ ہوئی، رسید کی ڈھونڈیاں پڑی، لیکن نہ رسید ملی اور نہ پارسل کا پتہ چلا۔ اور امی ڈاک خانے کو رو پیٹ کر خاموش ہو رہی، لیکن اس مرتبہ نہ تو اس نے گلریز کا خط مسعود کو دکھایا اور نہ ہی اس سے پڑھوا کر سنا۔ اس نئے رویے نے مسعود کو یوں ہی تجسس میں ڈال دیا۔ اس نے ایک دو مرتبہ امی سے خط کے بارے میں پوچھا بھی، لیکن وہ یہی کہہ کر خاموش ہو گئی کہ میں کہیں ڈال کر بھول گئی ہوں۔ خط گاڑی میں تو تھا، جاتا کہاں؟ مسعود کی تفتیش نے اسے امی کی میز سے ڈھونڈ نکالا۔ گلریز نے لکھا تھا پارسل مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہاں سردی بڑھتی جا رہی ہے اور میں سخت پریشان ہوں، لیکن سب سے بڑی پریشانی روپے کی ہے۔ مجھے نئی کلاس میں داخلہ لینا ہے جس کے لیے مجھے کم از کم 2000 روپوں کی ضرورت ہوگی، لیکن امی تم یہ 2000 کہاں سے لاؤ گی؟ مجھے علم ہے کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں رہا، پر میں کروں بھی تو کیا؟ تعلیم ادھوری چھوڑ کر ایک ہی ڈگری لے کر آ جاؤں؟ اس کے آگے مسعود نے کچھ نہ پڑا، خط طے کیا اور دراز میں رکھ کر دفتر چلایا۔ اسے امی کی تنخواہ کے
بارے میں علم تھا اور اس کے اندوختہ کے متعلق بھی اندازہ تھا، لیکن گلریز کے اس خط نے اس کے سارے اندازوں پر پانی پھیر دیا۔ سارا دن وہ بے شمار ننھے سوالوں میں گرا ٹائپ کرتا رہا اور آخر اسی نتیجہ پر پہنچا کہ امی نے گلریز کو بھی دھوکے میں رکھ چھوڑا ہے تاکہ وہ غیر ملک میں عیاشیوں پر نہ اتر آئے۔ شام کو وہ معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ فاٹک پر ٹانگا کھڑا تھا۔ دیدی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور امی اندر اپنے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مسعود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ امی اپنے بڑے سیاہ ٹرنک سے زیور نکال کر انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھتی اور پھر اپنے پرس میں ڈالے جاتی۔ ٹرنک بند کر کے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے سنہری انگوٹھی اتار کر بھی اس پرس میں ڈال لی۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگی تو مسعود نے اندر داخل ہو کر کہا، کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ امی گھبرا گئی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، اچھا ہی ہوا تم آ گئے، میں بازار جا رہی تھی، تھوڑا سا کپڑا خریدنا ہے، تم گھر پر ہی رہنا، تمہارے لیے کٹ کیٹ لاؤں گی۔ مسعود نے کہا، امی ہمیں تو آج اس لیے جلدی چھٹی ہو گئی ہے، ہمارے دفتر کی ٹیم ریلوے کلب سے فٹ بال کھیل رہی ہے اور میں چھاؤنی جا رہا ہوں، میں گھر پر رہ کر کیا کروں گا؟ دینو جو یہاں موجود ہے، امی نے کہا، اسے میں ساتھ لے جا رہی تھی، لیکن خیر اب وہی گھر پر رہے گا، تم چائے پی لینا، تمہارے لیے انڈے ابال کر میں نے تھرموس میں رکھ دیے ہیں۔ امی چلی گئی۔ مسعود نے اپنا کوٹ اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور خود کرسی پر دراز ہو کر اخبار دیکھنے لگا۔ دینو چائے تپائی پر رکھ کر تمباکو لینے چلا گیا۔ مسعود نے اسی طرح اخبار گود میں ڈالے ایک پیالی پی، تھرموس کھول کر ایک انڈا نکالا اور بغیر نمک لگائے کھا گیا۔ دینو کو بازار میں گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کے لوٹ آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ مسعود اٹھا، دیدی کے ٹرنک سے کروشیا نکالا اور امی کے کمرے میں جا کر اٹیچی کیس کھولنے لگا۔ اوپر ہی کرمزی رنگ کی ایک ریشمی ساڑی کی تہ میں 50 روپے پڑے تھے۔ روپے اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور پھر تالا بند کرنے لگا، لیکن زنگ آلود پھاٹک کے کھلنے پر وہ چونک پڑا اور گھبراہٹ میں کروشیا بھی جیب میں ڈال کر باہر آ گیا۔ مسعود نے دینو کو گورتے ہوئے پوچھا، اتنی دیر کر دی تھی، کہاں چلا گیا تھا؟ جانا کہاں تھا؟ دینو نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، بنا بنایا تمباکو دکاندار کے پاس تھا نہیں، میں اگلی دکان پر گڑ لینے چلا گیا۔ اچھا، مسعود نے بے پرواہی سے کہا، امی سے کہہ دینا میں ذرا دیر سے آؤں گا اور کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سپرنٹینڈنٹ کے یہاں پہنچ کر مسعود نے اپنے چہرے پر مسکینی کے ایسے اثار پیدا کیے کہ وہ پسیج گیا اور اس نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر 150 روپے لا کر مسعود کو دے دیا اور لجاجت آمیز لہجے میں کہنے لگا، مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ 200 روپے اس وقت میرے پاس نہیں، شاید یہ رقم تمہاری والدہ کو موت کے منہ سے بچا سکے۔ اور جب مسعود اٹھ کر جانے لگا تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا، جنرل وارڈ کے انچارج ڈاکٹر قدیر میرے واقف ہیں، کہو تو انہیں ایک رکا لکھ دوں۔ مسعود نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، اگر ایسا کر دیجئے تو میری دنیا بن جائے، خواجہ صاحب میرا اس جہاں میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہاری والدہ راضی ہو جائے گی۔ اور جب مسعود رکا لے کر بنگلے سے نکلا تو رات چھا چکی تھی اور سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس نے ایک تانگا کرائے پر لیا اور سڑک پر جو ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ نوبہار ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور پھر ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ شرفا کے کمرے میں جا کر اس نے ہاف سیٹ چائے کا آرڈر دیا اور دیر تک آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ جب وہ اسٹیشن سے نکلا تو 9 بج چکے تھے۔ اس نے ٹانگا باغ کے قریب چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا۔ سڑکوں کی چہل پہل کم ہونے لگی۔ سیر کرنے والوں کی ٹولیاں باغ سے نکل کر خرامہ گھروں کو جا رہی تھیں۔ چوراہوں کے سنتری جا چکے تھے اور سینماؤں کے سامنے کی رونق اندر حال میں سمٹ گئی تھی۔ مسعود نے اندھیری گلی میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر پونس اٹھا کر گپھا میں داخل ہو گیا۔ ریبا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سلفا بھرے سگریٹ کا دم لگا کر بولی، آ گیا راجا نل آ گیا۔ رکنے کباڑی نے کھنکار کر کہا، آنے دو، آگے کون سے ننگ بیٹھے ہیں؟ لالو نے اپنی کانیاں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لالوئے پہلی تاریخ سے پہلے کیسے درشن دیے؟ ابھی تو چاند چڑھنے میں کافی دیر ہے۔ مسعود مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ چیتو نے کہا، لے بمبیری، چاند مکھن چاند ہیرا، چاند چڑھ گیا، چڑھا نہ چڑھا نشہ جو ہوا، اس پر سب ہنسنے لگے۔ جب مسعود جوتا اتار کر دری پر بیٹھ گیا تو رکنے نے پوچھا، پھر کچھ ہو جائے چھوٹی سی بازی؟ لیوا چھوٹی کیوں لالا؟ کانے نے کہا، بازی ہو تو اگڑ بم ہو، نہیں تو نہ صحیح۔ رکنا بولا، ہم تو اگڑ بم ہی کھیلتے ہیں، لیکن بابو ذرا نرم ہے، اس لیے لحاظ کرنا ہی پڑتا ہے۔ لالو کانے کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، شرم ہے کیا شرم، بازی میں کیا لحاظ، بازی وہ جس میں چمڑس ہو جائے۔ مسعود نے کوئی جواب دیے بغیر 200 کے نوٹ نکال
निकाल कर दरी पर रख दिए और चौकड़ी मार कर बैठ गया। 1 किलो ऊंची कर दी गई और बाजी शुरू हो गई। आखिरी पत्ता दरी पर फेंक कर मसूद ने रुकने के आगे से 2 सब्ज नोट उठाकर अपने नोटों में रख लिए और उन्हें आगे धकेल दिया। बाबा ने गर्दन फेर कर कहा, तेरे सदके अंगूठी बनवा दे। डल्लन ने डकार लेकर कहा, तेरे सदके कुंवा लगवा दे, उल्टा लटक कर मालिक से मिलूंगा। रुकने कबाड़ी ने सदरी से 100 के 4 नोट निकाल कर अपने सामने रख लिए और जल्ला कर लालू से कहने लगा, काने बिंबड़ पंखा तो कर, गर्मी से जान निकल रही है। काना बिंबड़ पंखा करने लगा तो मसूद ने हाथ से इशारा करके आस्था से कहा, जरा हो ले, दिया ना बुझ जाए। और बाजी फिर शुरू हो गई। दीदी बिस्तर पर बेईमानी सी करवटें बदल रही थी और उसके करीब आराम कुर्सी में दराज अम्मी चुपचाप बैठी थी। उसके सामने तपाई थी जिस पर मसूद चाय पी कर गया था और अब इस तपाई पर अम्मी का पर्स और किटकैट का एक पैकेट पड़ा था। दीदी जागते में बुड़बुड़ा रही थी और अम्मी खामोशी से उसके टूटे फूटे अल्फाज सुन रही थी। बाजी खत्म हो गई। मसूद ने रुकने के 400 समेट कर अपने नोटों में मिला लिए। काने ने फटी फटी निगाहों से रुकने को देखकर बोला, लाला। उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ, अभी तो बड़ी माया है, बाबूजी को जी बहलाने दे। और उसने 200 के नोट निकाल कर आगे रख लिए। मसूद ने कहा, यूं नहीं, तख्त या तख्ता, और फिर सारे नोट आगे धकेल दिए। रुकने ने कहा, यूं तो यूं सही, और 6 और सब्ज नोट निकाल कर अगले नोटों पर डाल दिए। ताश के पत्ते फिर उंगलियों में नाचने लगे। अम्मी ने चोर आंखों से दरवाजे की तरफ देखा और होले से कहा, अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या वजह है। फिर उसने किटकैट के पैकेट को उंगली से दबा कर देखा जो गर्मी की वजह से जरा लजलजा हो गया था। ठंडे पानी का एक गिलास लाकर अम्मी ने किटकैट के पैकेट पर छिड़का और फिर कुर्सी पर दराज हो गई। दीदी ने कहर आलूद निगाहों से अम्मी को देखा और फिर करवट बदल ली। आखिरी पत्ता फेंकने से पहले मसूद ने रुकने के नोट फिर उठा लिए और पत्ता चूम कर उसकी गोद में फेंक दिया। लालू काना दम बखुद पंखा किए जा रहा था। तू डल्लन और बम्बीरी फर्श पर सोए हुए थे। रीबा दीवार के साथ लगी ऊँग रही थी। रुकने ने लालू की तरफ देखा और शर्मिंदगी टालने के लिए 2 नोट निकाल कर अपने सामने रख लिए। मसूद ने कहा, बस 200, कोई और जेब देख लाला, शायद उसमें सब्जे पड़े हों। लेकिन रुकना कोई और जेब देखने पर रजामंद ना हुआ। लालू काना बोला, कल सही बाबू, बोलती बंद हो जाएगी। ले ये एक 10 रुपए की गरम जस यारों की भी रही। और उसने रुकने के 200 पर 10 और रख दिए। ताश बांटी जाने लगी। अम्मी ने दीदी के सराहने तले हाथ फेर कर उसकी घड़ी निकाली और अपने आप से कहा, 1 बज गया। फाटक जरा सा हिला। अम्मी तेज तेज कदम उठाती उधर गई। उसने बोल्ट खोलने से पहले चौड़ी दरार में से बाहर झांक कर देखा। एक खारशज़दा कुत्ता फाटक के साथ अपनी कमर रगड़ रहा था। वो अपनी जगह पर आकर फिर उसी तरह बैठ गई। बाजी खत्म हो गई और मसूद ने 210 रुपए उठाकर अपने नोटों में शामिल कर लिए और रुकने से पूछा, और रुकने ने मानी खेज निगाहों से लालू को देखा और मुंह पूंछ कर बोला, बस। नोटों की गड्डी बनाकर मसूद ने सामने की जेब में डाल ली। जूता पहनकर खड़ा हो गया और सोए बेचारों पर निगाह डालकर कहा, अच्छा उस्ताद, फिर सही, पहली तारीख को। रुकने और लालू ने कोई जवाब ना दिया और मसूद खामोशी से चल दिया। पाँव से गुजरकर उसने ताज़ा हवा में एक लंबा सांस लिया और अंधेरे की गोद में मुड़ती हुई बेजान गली को दूर तक महसूस किया। फिर वो अपने गिरबान के बटन खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। ये तो कुल 1800 हुए और गुलरेज ने 2000 मांगे हैं। बाकी 200 का बंदोबस्त क्यों कर होगा। और वो अभी बाकी 200 के मतलब सोच ही रहा था कि किसी ने उसके गले में साफा डालकर उसे जमीन पर गिराया। गिरते ही एक तेजदार चाकू का लंबा फल उसके सीने से गुजरकर दिल में उतर गया। एक आवाज ने कहा, काने बीमड़, ये क्या किया? नोट निकाल, नोट। काने बीमड़ ने जेब में हाथ डालकर नोट निकालने की कोशिश की, मगर चाकू का फल नोटों को परोता हुआ पसलियों में पेवस्त हो चुका था। उसने जोर लगाते हुए कहा, लाला निकलते नहीं। और जब लाला नोट निकालने को झुका तो गली के दाने पर सिपाही सीटियां बजाने लगे और वो दोनों मसूद को यूं छोड़कर भाग गए। मसूद ने जोर लगाकर चाकू बाहर निकाला और उसे परे फेंका। फिर उसने खून आलूद नोटों की गड्डी जेब से निकाली और उठने की कोशिश की, मगर वो उठ ना सका। पेट के बल लेटकर उसने नोट दाईं हाथ में पकड़ लिए और अपना हाथ आगे फैला दिया। कोनी को जमीन पर दबाकर उसने आगे घिसना चाहा, लेकिन जो ही कोनी उसके पहलू से आकर लगी, उसके
उसका हाथ जमीन से जा टकराया और उसकी जेब से एक क्रोशिया निकलकर बाहर गिर पड़ा। मुट्ठी में पकड़े हुए नोटों को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने कहा, अम्मी। लहू की आखिरी बूंद जमीन पर गिरी और उसकी मुट्ठी ढीली हो गई। अम्मी ने ठंडे पानी में उंगली डुबोकर एक कतरा किटकैट पर टपकाते हुए अपने आप से कहा, अभी तक आया नहीं। अफसाना गो की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।